اس بچی کی عمر ابھی بہت کم تھی، مگر اس کی ذہانت کا اندازہ اس کے سوالات سے ہوتا تھا۔ بچی کی والدہ، جو کہ خود بھی ایک نیک خاتون تھی، اس بچی کی تربیت پہ خاص توجہ دیتی اور اس کی ذہانت بھرے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتی تھی۔ ایک بار بچی نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو خود نظر نہیں آ سکتے؟ بچی کی والدہ نے کہا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہوگا اور وہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر بھی آئیں گے۔ یہ بچی اپنی عادتوں میں دوسری بچیوں سے بالکل مختلف تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح نہ اس نے کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بس ہمیشہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور دین کے متعلق جو سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے تھے وہ اپنی والدہ سے ان کے جواب پوچھتی تھی۔ اس بچی کو دوسری لڑکیوں کی طرح نئے کپڑوں اور زیورات کا بالکل شوق نہیں تھا، بلکہ اسے ہمیشہ صفائی اور سادگی اختیار کی تھی۔ ایک مرتبہ بچی کی والدہ نے اپنے کسی عزیز کی شادی میں جانے کے لیے بچی کے پہننے کے لیے مہنگے جوڑے اور زیورات منگوائے، مگر بچی نے وہ زیور اور کپڑے امی کو واپس کر دیے۔ خود صاف ستھرے مگر سادہ کپڑوں میں والدہ کے ساتھ شادی میں شرکت کی۔ بچی کے والدین نہایت ہی نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اس لیے اس بچی کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شوق سے نماز پڑھتی اور عبادت کرتی۔ اس بچی کی عمر جب صرف 5 سال تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا، جو اس بچی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بچی کے والد دین کے اہم کاموں میں بے حد مشغول رہتے تھے، مگر اپنی بچی کی اداسی دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ اپنے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر بچی کے پاس آتے اور تسلی دیتے، ساتھ ہی اسے نہایت ہی قیمتی باتیں بھی بتاتے۔ دین کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کام کے کرنے پر شریر لوگ اس بچی کے والد کو بہت پریشان بھی کرتے تھے اور طرح طرح کی شرارتیں کر کے تکلیفیں پہنچاتے تھے، مگر یہ ننھی سمجھدار بچی اپنے والد کو تسلی دیا کرتی تھی اور اکثر اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ مگر اس بچی کے والد اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے تھے کہ میری بچی، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ننھی ذہین بچی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عادات اور طور طریقوں، انداز گفتگو میں اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرنے والی، صبر کرنے والی اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے تمام کام خود کیا کرتی تھی۔ اپنے گھر میں خود ہی جھاڑو لگایا کرتی تھی اور خود ہی چکی سے آٹا پیس کر کھانا بنایا کرتی تھی۔ اس کام کے لیے ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے بے حد محبت تھی، مگر اس کے باوجود سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور ناراضگی کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر رنگین پردے لٹکے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ کو یہ پتا چلا تو وہ رونے لگ گئیں۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے اور رونے کی وجہ معلوم کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ماجرا سنایا تو بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگن اور پردے ناپسند ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فوراً دونوں چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور اپنی بچی کے لیے دعائے خیر کی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی مسلمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام سمجھائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟
اس نے کہا کہ خدا کی قسم قبیلے کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے غریب میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھکے گا؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور التجا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا انتظام کیجیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرے وقت کا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ جاؤ میری یہ چادر یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ فاطمہ بنتی محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑے سے اناج دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس کو سب بتایا تو یہودی حیران رہ گیا اور پکار اٹھا کہ اے سلمان، خدا کی قسم یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی تھی، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھجوا دی۔ وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیس کر جلدی سے روٹی پکائی اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیں۔ جواب دیا کہ سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے دی ہے وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور پھر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر محبت سے اپنا ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں نے کئی دن فاقے کیے، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ فاقے کیے، ہمیشہ صبر کیا اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال نہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے میرے محترم خامند، میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ نہ کروں، کیونکہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسوں کی تنگی تھی اور ان کا زیادہ تر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گزرتا تھا، لہٰذا جو مال غنیمت میں ملتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا اسی پر بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں ان سے لپٹ گئے، فوراً کھجوروں کو ایک گچھا توڑ لائے اور کھانے کو پیش کیا اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی دے دیا۔ خود گھر کے اندر جا کر ایک بکری ذبح کی اور اسے بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کے فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو صبح سے شام تک عبادت کرتے اور خدا کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا۔
مگر انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، اس طرح اپنے دامادوں نواسوں سے بھی پیار تھا۔ حضرت فاطمہ کے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت سے بوسے دیتے تھے اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر گھومتے پھرتے تھے۔ وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایتی شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات کی اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ جب واپس جانے لگیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا کہ اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا راز تھا؟ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک مرتبہ قرآن پاک سنا کرتے تھے، اس سال معمول کے خلاف 2 بار سنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے قبل بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت تکلیف ہوئی اور بے چین ہو کر فرمایا کہ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت غمزدہ رہنے لگی اور 6 ماہ بعد ہی وفات پا گئیں۔ آپ کی اولادیں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 18 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔